پاکستانی عدالتی معاملات داخلی ہیں لیکن عالمی قوانین کی پاسداری چاہتے ہیں۔ برطانوی وزیر خارجہ کا بانی پی ٹی آئی پاکستان کی صورتحال پر ممبران پارلیمنٹ کے خط کا جواب۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا باقاعدگی سے اہم معاملات پر سینئر سطح پر بات چیت کرتے ہیں۔ پاکستان بنیادی آزادیوں اور شفاف ٹرائل کے حق کا احترام کرے۔ خط میں سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی شفافیت اور آزادانہ جانچ پر تحفظات کا اظہار۔ پاکستان میں انسانی حقوق سے متعلق امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد پر اقدامات کا مطالبہ۔ 54 ارکان کانگریس نے صدر جو بائیڈن کو خط لکھ دیا۔ کہا پاکستان میں 2024 کے ناقص الیکشن کے بعد انسانی حقوق کی درجیاں بکھیری گئی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی فوری رہائی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ 9 مئی کے حملوں کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ پی ٹی آئی عہدیداروں کو 9 مئی کی ہدایات دی گئی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج اور ویڈیوز جاری کر دی۔ کہا حساس تنصیبات کو نشانہ بنا کر سیاسی بیانیاں بنانے کی کوشش کی گئی۔ پی ٹی آئی قیادت 9 مئی واقعات پر معافی مانگے۔ اور شاہ محمود قریشی کا پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ سے شکوہ۔ پی ٹی آئی لیڈرشپ کو اسیر قیادت سے مشاورت کا مشورہ۔ کہا بیرسٹر گوہر، شیخ وقاص، سلمان اکرم اور عمر ایوب سے گزارش ہے کہ ہمارے پاس بھی تشریف لائیں۔ باہر بیٹھی لیڈرشپ ہمارے پاس آتی ہے تو ہو سکتا ہے کوئی بہتر مشورہ پیش کرے۔ اور پاکستانی بیٹرز کا فلاپ شو، دوسرا T20 بھی آسٹریلیا جیت گیا۔ 148 رنز ہدف کے تعاقب میں قومی ٹیم 134 رنز پر ڈھیر۔ محمد رضوان 13، بابر اعظم 3، صاحبزادہ فرحان 5 پر آؤٹ ہو گئے۔ آسٹریلیا نے سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل کر لی۔ چیمپئنز ٹرافی آزاد کشمیر نہیں جائے گی، آئی سی سی نے بتا دیا۔ بھارتی دباؤ پر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے گھٹنے ٹیک دیے۔ پی سی بی کو ٹرافی مظفر آباد لے جانے سے منع کر دیا۔ ٹرافی ٹور کا آغاز آج اسلام آباد سے ہوگا۔ ٹرافی مری، نتیا گلی، ایبٹ آباد اور کراچی کا دورہ کرے گی۔ 22 نومبر کو پاکستان میں دورہ مکمل کرنے کے بعد ٹرافی بنگلہ دیش، افغانستان کا ٹور کرے گی۔ کیا امریکی ارکان کانگریس نے فلسطین اور کشمیر کی صورتحال پر کبھی خط لکھا؟ امریکہ میں لابسٹ کو ہائر کیا گیا ہے تاکہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالا جائے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں سب کو پتا ہے خط کس نے اور کیوں لکھوایا۔ خط وہ لکھوا رہا ہے جن کا ایجنڈا ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے۔ اسرائیلی پیسہ استعمال کر کے بانی کو رہا کرانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی پاکستان میں اسرائیل کا اثاثہ ہے۔ مشیر وزارت قانون بیرسٹر عقیل ملک نے کہا انتشاری ٹولہ امریکہ میں لابنگ فرمز ہائر کر کے ڈالروں میں ادا کر رہا ہے۔ نوٹوں کی بوریوں کے منہ کھلے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر قمر چیمہ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے امریکہ میں پاکستان مخالف لابنگ شروع کر دی۔ جو کام بھارت کر رہا تھا وہ اب پی ٹی آئی نے شروع کر دیا ہے۔ جلسہ اور احتجاج 24 نومبر کو ہوگا۔ عوام کی بڑی تعداد اسلام آباد پہنچے گی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں مرکزی قائدین کی میٹنگز ہو رہی ہیں۔ گلشا بی بی نے اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ انہوں نے صرف بانی کا پیغام پارٹی قائدین کو بتایا۔ جب تک مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے اسلام آباد میں احتجاج جاری رہے گا۔ احتجاج کا مقصد بانی پی ٹی آئی اور دیگر سیاسی قیدیوں کی رہائی ہے۔ بیرسٹر سیف نے کہا ہم نے جلسوں میں کوئی سرکاری مشینری استعمال نہیں کی۔ احتجاج کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے، لیگی قائد نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو۔ نواز شریف بیٹی مریم نواز اور نواز سے جنید صفدر کے ہمراہ لندن سے وطن واپسی کے لیے روانہ۔ نواز شریف اور مریم نواز 12 نومبر کو یورپ سے لندن پہنچے تھے۔ شاہ محمود قریشی نے 24 نومبر کے احتجاج کی حمایت کر دی۔ اے ٹی سی میں پیشی پر میڈیا سے گفتگو میں شاہ محمود نے کہا کارکن پرامن رہیں، قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ پرامن احتجاج ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا تھا اور کھڑا ہوں۔ پہلے سائفر کیس میں اڈیالہ میں پڑا تھا، اب کوٹ لکھپت جیل میں جھوٹے کیسز میں ہوں۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی اور دیگر پر آج بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ عمر ایوب، شیخ رشید، راجہ بشارت سمیت دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے جنہیں عدالت نے حاضری لگا کر جانے کی اجازت دے دی۔ پروسیکیوشن کی جانب سے ملزمان کو چالان کی اضافی نقول دی گئی۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سماعت 25 نومبر تک ملتوی کر دی۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں اسموگ سے معمولات زندگی بری طرح متاثر۔ لاہور آلودہ شہروں میں آج بھی سر فہرست۔
تعمیرات اور تعمیراتی سامان لے جانے والی ٹرانسپورٹ پر پابندی، اسموک سے متاثرہ علاقوں میں اسکولوں کی چھٹیاں بڑھا دی گئیں، کالج اور جامعات کی کلاسز آن لائن ہوں گی، ریسٹورینٹس 4 بجے تک کھلیں گے، اس کے بعد صرف ٹیک اوے ہو سکے گا۔ ٹرینوں کی آمد و رفت 3 سے 13 گھنٹے تاخیر کا شکار، رحمان بابا ایکسپریس 5، عوامی ایکسپریس 8، کراچی ایکسپریس 9 گھنٹے تاخیر سے کراچی پہنچے گی، گرین لائن 6 گھنٹے تاخیر سے کراچی پہنچے گی۔ بھکر میں دھند کے باعث 3 حادثات میں 15 افراد زخمی ہوئے۔ بچے اور نوجوان موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا سب سے زیادہ شکار۔ سندھ حکومت آب و ہوا بہتر کرنے کی حکمت عملی کو فروغ دینا چاہتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی باکو میں COP 29 کے موقع پر گفتگو، کہا آب و ہوا کی بہتری کے لیے گرین انرجی پائیدار زراعت کے طریقوں پر عمل پیرا ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی پاکستان پیویلین میں یونیسیف کے زیر اہتمام تقریب میں بھی شرکت۔ پاکستانی حکام سے مذاکرات مثبت رہے، IMF مذاکرات کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ IMF مشن چیف نیتھن پورٹر کا کہنا تھا کہ پاکستان کو موجودہ قرض پروگرام کے اہداف پر سختی سے عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ کئی شعبہ جات میں نجی شعبے کا حصہ بڑھا کر حکومت کا حصہ محدود کرنا چاہیے۔ حکومت ایسے شعبے سے ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے پرعزم ہے جو ٹیکس نہیں دے رہا۔ مذاکرات میں توانائی اصلاحات اور چیلنجز پر خصوصی بات چیت ہوئی۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کو مذاکرات سے آگاہ کیا جائے گا۔ آئیڈیاز 2024 میں ٹینک حیدر متعارف کرایا جائے گا۔ سٹارٹ اپ کال کا ہال فوکس ہوگا۔ ڈائریکٹر کوارڈینیشن ڈیپو بریگیڈیئر محمد علی عادل کی پریس کانفرنس، کہا دفاعی نمائش میں ایران، یوکرین، ترکیہ، چین اور اٹلی کے پیویلین ہوں گے۔ DIG ٹریفک نے بتایا آئیڈیاز کے دوران سر شاہ سلیمان روڈ حسن اسکوائر سے اسٹیڈیم تک صبح 7 سے شام 7 بجے تک بند رہے گا۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے کراچی سمیت شہری سندھ کے سرکاری اسکولوں میں فری ناشتہ دینے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اس سلسلے کا آغاز اسلام آباد سے کیا تھا جو کامیاب رہا، اس سے بچوں کی حاضری اور رزلٹ میں بہتری آئی ہے۔ گجرانوالہ میں بھکاری خاندان نے دادی کے 40ویں پر 12,000 افراد کا کھانا تیار کروایا۔ پوتے کے مطابق 40ویں کی تقریب کا بجٹ 1.25 کروڑ روپے رکھا گیا تھا۔ کراچی، پشاور، سوات تک سے آئے لوگ شریک ہوئے، مربع جات بھی بنوائے گئے تھے۔ سوات میں مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت مہوڈنڈ روڈ سے برفانی تودہ ہٹا دیا۔ گزشتہ روز روڈ بند ہونے سے 30 سے 35 جیپوں میں سوار 100 سے زائد سیاح پھنس گئے تھے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کالا مہوڈنڈ سڑک بڑی گاڑیوں کے لیے کھول دی گئی ہے۔ بھارت کو نیوزی لینڈ میں بھی شرمندگی کا سامنا۔ نیوزی لینڈ میں خالصتان ریفرینڈم رکوانے کی بھارتی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ نیوزی لینڈ نے خالصتان ریفرینڈم کے لیے سکھ فار جسٹس کو اجازت دے دی۔ آکلینڈ میں کل خالصتان ریفرینڈم ہوگا۔ مقامی حکومت اور پولیس نے ریفرینڈم کے انعقاد کی یقین دہانی کرا دی۔ اسرائیل کے لیبنان پر وحشیانہ حملے، 24 گھنٹے میں 59 افراد شہید، 100 سے زائد زخمی۔ صہیونی فورسز نے جنوبی بیروت میں رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا، پولیس اسٹیشن تباہ ہو گیا۔ اسرائیلی بمباری سے بیروت کے کئی علاقے کھنڈر بن گئے۔ عالمی ادارہ صحت کی لبنان میں 12 پیرامیڈکس کی اموات کی مذمت، طبی ورکرز پر فوری حملے روکنے کا مطالبہ۔ حزب اللہ کی جانب سے شمالی اسرائیل پر راکٹ داغے گئے۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی بمباری، 24 گھنٹے میں 37 فلسطینی شہید۔ بیت اللحیہ میں بمباری میں 3 فلسطینی شہید ہوئے۔ تلکرم اور نابلس میں اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے متعدد فلسطینی زخمی۔ یمن کے دارالحکومت صنعا میں غزہ اور لبنان سے زیر یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں۔ مظاہرین کا فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ اردن کے دارالحکومت عمان میں بھی اسرائیل کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔ ایران ٹرمپ کو قتل کرنا نہیں چاہتا، ایران نے امریکی الزامات مسترد کر دیے۔ امریکی میڈیا کے مطابق سوئس سفیر کے ذریعے ایران نے گزشتہ ماہ امریکہ کو خط بھیجا جس میں ایران نے کہا تھا وہ ٹرمپ کے قتل کی سازش نہیں کرے گا۔ بائیڈن انتظامیہ نے الزام لگایا تھا کہ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کی منصوبہ بندی میں ایران ملوث ہے۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیرولین لوئٹ کو وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نامزد کر دیا۔ کیرولین وائٹ ہاؤس کی تاریخ کی سب سے کم عمر ترجمان ہے۔ ٹرمپ نے کہا امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانے کے لیے
कैरोलिन हमारा पैगाम आवाम तक मौसर अंदाज में पहुंचाएंगी। दौराने परवाज तैयारे में शदीद झटके, मुसाफिरों की जान पर बनाई। स्टॉकहोम से मियामी जाने वाली परवाज टर्बुलेंस की वजह से शिमाली बहरे ओकियानूस के ऊपर हिचकोले खाने लगी। तैयारे में चीखो पुकार, कई मुसाफिर उछलकर छत से जा लगे। हंगामी तौर पर तैयारा कोपेनहेगन में लैंड कराया गया। एएनपी के मरकजी रहनुमा गुलाम अहमद बलोर के भाई और साबिक सेनेटर इलियास अहमद बलोर इंतकाल कर गए। इलियास बलोर गुर्दों के आर्जे के बायस इस्लामाबाद में जेर इलाज थे। नमाज जनाजा कल दिन 2 बजे वजीर बाग पेशावर में अदा की जाएगी। और जैक पॉल ने साबिक वर्ल्ड चैंपियन माइक टायसन को शिकस्त दे दी। फाइट का फैसला पॉइंट्स की बुनियाद पर हुआ। 8 राउंड के मुकाबलों में तीनों जजेस ने जैक पॉल को फातेह करार दिया। हर राउंड 2-2 मिनट पर मुश्तमिल था। टायसन ने 8 राउंड तक मुकाबला किया, लेकिन 58 साला फाइटर मैच न जीत सके।